اللہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ احرام باندھ کے آؤ, پراپر ڈریس پہننے کی اجازت نہیں ہے, اور دیوانوں کی طرح بیت اللہ کے گرد چکر لگاؤ, صفا مروا میں دوڑو. حالانکہ کون سی بات ہے بھائی, دوڑنا تو کوئی عبادت نہیں کہلاتی نا. اللہ نے کہا دوڑو, بیت اللہ کے غلاف سے لپٹ کے, بیت اللہ کے دروازے سے اپنے رخسار کو رگڑ کے میرے سامنے رو, جیسے محبوب کسی سے لپٹ کے محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. میدان عرفات میں مٹی میں اپنی ناک کو رگڑو. تو یہ جو اللہ نے عبادت کا ایک خاص طریقہ رکھا ہے, یہ طریقہ صرف ان کو سمجھ میں آئے گا جو دیوانوں کی طرح اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. جن کی طبیعت میں دیوانوں والی محبت نہیں ہے, وہ اس طریقے کو, اس طریقہ عبادت, یہ والا طریقہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو کہیں گے یہ کیا ہے بھائی, ہم 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا کرتے تھے, اللہ میاں نے بولا ایک دھوتی پہنو اوپر سے ایک چادر. یہ کیا ہے, وہاں جا کے کیا کر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, حجر اسود کو چوم رہے ہیں. کیا ایک پتھر ہی تو ہے بھائی, اس کو کیوں چوم رہے ہیں بھائی؟ بیت اللہ سے نسبت ہے اس کی, یہ اللہ کا گھر ہے. کیسے دیواروں سے لوگ رخساروں کو لگا رہے ہوتے ہیں وہاں. وہ شعر یاد آتا ہے, امر من الدیار دیار لیلا وقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار. جو مجنو تھا نا, وہ لیلا کے گھر در و دیوار, اس زمانے میں محبوبائیں پردہ کیا کرتی تھیں, ٹھیک ہے نا, ڈیٹ ویٹ کا سسٹم ایجاد نہیں ہوا تھا, موبائل پہ ایزی لوڈ اور یہ سب مس کالیں وس کالیں چلتی نہیں تھی. کبوتر کو بازی ہوتی تھی, وہ کبوتر لے کے آیا, وہ کبوتر باز وقت کہیں اور بھی چلا جاتا تھا, ٹھیک ہے نا. تو بڑی پرابلم تھی. تو یہ جو مجنون ہے نا, یہ لیلا کے عشق میں کیا کر رہا ہے, اس کی دیواروں کے گرد چکر لگا رہا ہے, اور بڑے سخت پہرے ہیں غیرت مند مردوں کے, وہ نکلنے نہیں دیتے. تو یہ چکر لگا رہا ہے اور پھر محبوبہ کی دیواروں کو چوم رہا ہے. پھر لوگوں سے کہتا ہے کہ بھائی امر من الدیار دیار لیلا وقبل ذا الجدار وذا الجدار, لوگوں میں لیلا کے در و دیوار کے گرد گھومتا ہوں, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں, کبھی اس دیوار کو. لوگوں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ مجھے دیواروں سے محبت ہو گئی ہے. وما حب الدیار شغفن قلبی, تم مجھے دیکھ کر پہلے ہی مجنو کے تانے مجھے مل رہے ہیں, لوگ دیوانہ کہہ رہے ہیں, پاگل کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم اتنا پاگل نہیں ہو کہ دیواروں سے محبت ہو جائے. ولکن حب من سکن الدیار, ان دیواروں کی نسبت جس محبوب کی طرف ہے, اس محبوب کی محبت نے مجھے دیواروں کو چومنے پر مجبور کر دیا ہے. یہ رشتہ ختم ہو جائے. یہ دیواریں میری نظر میں 2 ٹکے کی نہیں ہیں. بیت اللہ کی دیواریں بھی سیمنٹ گارے کی بنی ہے میرے بھائی, اس کا غلاف بھی کپڑے کا غلاف ہے, وہ کوئی مریخ سے نہیں آیا ہوا. یہی سیمنٹ, یہی بجری, یہی ریت, اسی سے وہ اینٹیں بنی ہیں. لیکن ان اینٹوں کو دیکھنے کے لیے, اس غلاف کو چومنے کے لیے, اس غلاف کے گرد طواف کرنے کے لیے ہم 6-6 7-7 لاکھ روپے خرچ کر کے جاتے ہیں. اور لاکھوں کے مجمع میں جہاں پھسلنے کا بھی خطرہ ہو, جان کا بھی خطرہ ہو, اس بیت اللہ کے گرد گھومتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں ان دیواروں سے محبت نہیں ہے. ان دیواروں کی نسبت کس کی طرف ہے, خالق کائنات. اس نے کہہ دیا کہ یہ کس کا گھر ہے, رہتا بھی نہیں ہے وہ وہاں پہ, رہتا بھی نہیں ہے, بنایا بھی انسانوں نے اس کو, لیکن رب نے کیا کہہ دیا, یہ گھر کس کا ہے, میرا. بس اتنی نسبت ہمارے لیے کافی ہے. بیت اللہ سے عشق کرنے کے لیے, بیت اللہ سے محبت کرنے کے لیے ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ اس بیت اللہ کو, یہ رب نے کیا کہہ دیا اس کے بارے میں کہ کس کا گھر ہے, میرا. بس اتنا کہہ دیا. اب ہمیں کوئی ڈاکومنٹ نہیں چاہیے, اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں چاہیے, مزید کوئی ثبوت نہیں چاہیے. یہ نسبت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کر کے اس گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور اپنا پسینہ وہاں جا کے بہاتے ہیں. کتنی ٹینشن میں نے بوڑھے بوڑھوں کو دیکھا ہے, بوڑھے بوڑھے لوگوں کو دیکھا ہے, کتنی ٹینشن. یہ تو آج بیت اللہ کی زیارت آسان ہو گئی. جب بیت اللہ کی زیارت آسان نہیں تھی, لوگ جب بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑتی تھی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے, اٹیک ہوئے لوگوں کو, موت ہوئی ہے لوگوں کی. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا اور کیا اعلان کیا, اللہ اس ایسی زمین پہ گھر بنا رہا ہوں جہاں نہ گھاس کا تنکا اور نہ پانی, لیکن تو اس جگہ کو ایسا بنا دے کہ تہوی الیہ افئدۃ الناس, کہ لوگوں کے دل اس کی طرف لڑکنا شروع کر دیں. کوئی انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے وہاں پہ. مری میں ہوتا, سوئٹزرلینڈ میں ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے بھائی اصل میں تو سوئٹزرلینڈ ہے, نام بیت اللہ کا لیا جا رہا ہے. دیکھنا کیا چاہتے ہیں مولانا صاحب, سوئٹزرلینڈ گھومنا چاہتے. اللہ نے ایسی جگہ بنایا, سنگ لاخ پہاڑ, یہ تو اب آباد ہو گیا, ورنہ تو آپ جہاز میں دیکھتے ہوں گے
चटाने, खुश संगलाख चटाने, ऐसी जगह बनाया कि यहां आने वाला सिवाय बैतुल्लाह की मोहब्बत के इसके दिल में उसके अलावा और कोई जज्बा ना हो। और यही वजह है कि आज वहां जद्दा पे जो कुछ होता है, जद्दा एयरपोर्ट पे सब जानते हैं, लोग क्यों बर्दाश्त करते हैं। किसी और एयरपोर्ट पे इतनी सख्ती हो और ये कुछ हो, लोग उस मुल्क में जाएंगे, छोड़ देंगे। ये बैतुल्लाह की मोहब्बत है जो लोगों को खींच के लाती है। तो अल्लाह ने हज क्यों रखा है? दीवानगी के इजहार के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाक़ ताअमल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। इस्लाम का जायका चख लेगा वो शख्स जिसने अल्लाह को अल्लाह मान लिया, नबी को नबी मान लिया और अल्लाह की किताब को किताब मान लिया। तो आपने फरमाया इस्लाम का जायका, इससे पता चलता है इस्लाम में क्या है, एक चाशनी, एक लज्जत जायका है। एक आप मुल्की कवानीन को फॉलो करते हैं, उसमें लज्जत नहीं है, चाशनी नहीं है, लेकिन जब अल्लाह के दीन पे चलते हो तो इसमें अल्लाह ने एक जायका भी रखा है, लुत्फ और मजा भी रखा है। लेकिन ये लुत्फ और मजा सिर्फ उन्हीं को महसूस होता है जो अल्लाह को अल्लाह होने के लिहाज से राजी हो जाते हैं और उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने घर की जियारत नसीब फरमाए और जज्बे के साथ। उलमा कहते हैं वहां जाके बुराइयां करना, इससे वहां की जो एक रूहानी कुव्वत वहां मिलनी चाहिए थी, वो कुव्वत क्या हो जाती है, खत्म हो जाती। तो अल्लाह ताला हमें भी जियारत नसीब फरमाए। बकरा ईद में जानवर को कुर्बान करने का हुक्म दिया। बज़ाहिर बड़ा तरस आता है उस जानवर के ऊपर, हमें भी आता है, हम भी इंसान है। हमने बकरा पाला था, मैं तो हज पे गया हुआ था, तो घर वालों ने वीडियो बना के भेजी। बकरा पहले सोचता है यार 10 दिन तक ऐसे हार फूल डाले जा रहे हैं मेरे गले में, घास खिलाई जा रही है, ऐसी प्यार मोहब्बत की बातें, अचानक लिटा के क्या करते हैं, गला काट, चीख रहा होता है। वो तरस आता है इंसान को, और तरस आना ही कुर्बानी है। अगर तरस ही नहीं आ रहा फिर कुर्बानी थोड़ी है, तो गोश्त खा लिया आपने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बच्चे को ज़बह करने के लिए लिटा रहे थे तो उनको तरस आ रहा था कि नहीं आ रहा था? बोलो ना यार, आप लोग पता नहीं क्या मसला है आप लोग के साथ। यार नींबू ला के लिखूंगा मैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा खाएं। गम भी हो रहा था ना, तो यही तो कुर्बानी थी। सास को अगर हुक्म दिया जाता कि बहू को ज़बह करो, क्या ख्याल है? या बहू को हुक्म दिया जाता सास को ज़बह करो, ये कुर्बानी होती? सास कहती अच्छा है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटे, सवाब का सवाब और बहू भी शाट। बाप को हुक्म दिया जा रहा है क्या करो, बेटे को ज़बह करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया अपनी ज़ौजा हजरत हाजरा को शाम से चल के, अर्ज़ शाम से, और मक्का की बेआबान जमीन में छोड़ के आ जाओ जहां ना पानी है ना घास का तिनका है। हजरत इब्राहिम इस पे खुश थे, तबई तौर पर गम था ना उनको कि अपनी इस शहीदी ज़ौजा को मैं कहां छोड़ के आ रहा हूं। परहेजगार ज़ौजा थी, कितनी परहेजगार के इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हुक्म पर भी उन्होंने अमल किया, तभी तो कुर्बानी थी कि दिल गमज़दा था। आज किसी को हुक्म दो अपनी बेगम को वहां छोड़ के आ जाओ, वो प्रैंक बने हुए होते हैं ना, बेगम साहिबा मैके जा रही हैं, बंदा कह रहा है बहुत अफसोस हो रहा है, जैसे ही वो मुंह उधर होता है नाचना शुरू कर देता है खुशी से। कितने लोग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं काश हमें भी 10 दिन मुसलसल ख्वाब आए कि अपनी बेगम को ससुराल छोड़ के आ जाओ। बड़े मक्का ना छोड़ो, कहां छोड़ के आ जाओ। आप लोगों के अलावा की बात कर रहा हूं। वो चाह रहे हैं कि यार अल्लाह हमें भी कोई ऑर्डर दे ताकि सवाब का सवाब और कुर्बानी की कुर्बानी, लेकिन ये कुर्बानी नहीं होगी। वो एक साहब ने मुझे कहा कि वो मेरे अब्बा जो थे ना, वो उन्होंने दूसरी शादी की तो मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था तो उन्होंने कर ली। तो कह रहे, मैंने कहा मैं भी करता हूं। तो अब्बा ने कहा कमबख्त, मेरी तो बीवी मर गई थी तो मैंने की है, तेरी तो जिंदा है। तो मैंने कहा अब्बा मेरी नहीं मर रही तो मेरा तो क्या कसूर है इसमें, मेरी नहीं मर रही तो मेरा क्या कसूर है इसमें। आप लोग के अलावा के ये जज्बात हैं। तो कुर्बानी जो ये सिर्फ मजाक ही है भाई, इसको सीरियस न ले। खवातीन बहुत गुस्सा होती है कि हमारे खिलाफ बोलता रहता है, हमारे खिलाफ बोलता रहता है। तो अगर मैं ये बयान भी कर रहा हूं तो उसमें नेगेटिव में बयान कर रहा हूं ना कि कितने नालायक मर्द हो गए हैं आज के, ये कोई खुशी से थोड़ी बयान कर रहा हूं। अब सवाल पैदा हो फिर हंसी क्यों आ रही है? अगर खुशी से बयान नहीं हो रहा, हंसी आप लोग को देख के आ रही है मुझे कि आप लोग बातों से इतना खुश हो रहे हैं, अमलन कितना खुश होते होंगे। बात करने पर इतनी खुशी हो रही है आप लोगों को, अगर अमलन अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि इसको ससुराल छोड़ के आ जाओ तो आप खुशी से पागल हो जाएंगे। आपसे मुराद आपके अलावा। अच्छा खैर, जल्दी से टॉपिक को मुकम्मल करें, वक्त भी पूरा हो गया है। तो जब अल्लाह उसके रसूल ने कोई हुक्म दे दिया, अल्लाह का अल्लाह होना साबित हो गया, रसूल का रसूल होना साबित हो गया। अब जब हुक्म दिया जाएगा तो हुक्म आपकी खोपड़ी में आए या ना आए, आपने क्या करना है, फॉलो। हज में भी तो ऐसा ही होता है। हज तो ऐसी ट्रेनिंग है, ऐसी प्रैक्टिस है कि अपनी अकल कराची से आए हो तो कराची पे रख के आओ,
ہم جاتے ہیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے. اصل تو حج بیت اللہ کا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. علماء کہتے ہیں ہر عبادت کا ایک سبب ہوتا ہے. حج کا سبب بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر, اس کی زیارت کے لیے. لیکن ہوتا کہاں ہے؟ عرفات میں. 9 ذی الحجہ کو اللہ کہاں بھیج دیتا ہے؟ بھائی دل تو چاہ رہا ہے بیت اللہ میں جائیں, بیت اللہ کا غلاف پکڑیں, ملتزم سے چمٹیں. اللہ کہتا ہے نہیں, کہاں جانا ہے؟ میدان عرفات میں جمع ہونا جائے. بلکہ 8 ذی الحجہ کو موو کر جانا ہے مینا میں, بیت اللہ سے دور. پھر 9 تاریخ کو کہاں جانا ہے؟ عرفات. اور دور ہو جاؤ بیت اللہ سے, وقوف عرفات میں ہوگا. اے اللہ عرفات کے بعد ہمیں لے آ تو بیت اللہ. نا اب مزدلفہ میں رات کو قیام کرنا ہے. پھر کیا کریں؟ مزدلفہ سے مینا جانا ہے, شیطان کو کنکریاں مارنی ہے. اور یہ سارے کام 2 چادروں میں کرنے ہیں. اور پہلے دن جو شیطان کو کنکری مارنی ہے, 2 شیطان چھوڑ کے تیسرے والے کو مارنی ہے, پہلے 2 کو نہیں مارنی. کیوں بھائی؟ یہ تو راستے میں آ رہے ہیں. جب آپ جا رہے ہیں مینا کی طرف تو پہلے پہلا شیطان آئے گا, پھر دوسرا آئے گا, پھر تیسرا. نہ پہلے کو بھی نہیں, دوسرے کو بھی نہیں. کس کو؟ تیسرے کو. یا اللہ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان تو یہ بھی ہے نا, یا یہاں بھی آیا تھا نا شیطان. دوسرے دن تینوں کو مارنی ہے, تیسرے دن بھی تینوں شیطانوں کو. پہلے دن 2 کو کیوں معاف کر دیا؟ اللہ کہے گا جب میں کوئی آرڈر دے رہا ہوں اب کھوپڑی استعمال کرنے کی اجازت. کیونکہ اگر کھوپڑی استعمال کی, لمٹ کو کیا کر رہے ہو؟ کراس. بلکہ اس سے بڑا اشکال تو یہ ہوتا ہے کہ کنکریاں مار کیوں رہے ہیں اس کو؟ وہاں شیطان تھوڑی ہے کوئی. وہاں تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شیطان آیا تھا تو تھا نا, اب تھوڑی ہے. لیکن حکم ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے. اور یہ کام آپ 15 لاکھ روپے خرچ کر کے کرو گے, 12 لاکھ, 10 لاکھ. لبرل لوگ چیختے رہ جائیں گے 10 لاکھ سے کسی غریب کی شادی کرا دیتے. اتنے مفتی صاحب کے شادیوں پہ بیان سنے, پھر بھی 10 لاکھ کسی غریب کی شادی کرائے بغیر کہاں چلے گئے؟ کنکریاں مارنے, حج کرنے. 10 لاکھ ان چیزوں پہ خرچ کیا. جس کو مذہب سمجھ میں نہیں آتا اس کو یہ سارے کام کیا لگتے ہیں؟ فضول. یہ کرنے گئے ہم 12 لاکھ 10 لاکھ. اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال تک 10 کروڑ کا ہو جائے گا حج, جس حساب سے مہنگائی چل رہی ہے نا. جتنا جلدی ہو سکے کر لیں آپ لوگ, سمجھ رہے ہو؟ تو پھر کیا ہے کہ جی آپ اس کے بعد پھر جانور ذبح کریں, پھر آپ حلق کرائیں. 10 لاکھ آپ نے ٹینڈ کر, میں نے حلق نہیں کرایا, قصر کرایا. میرے بال یہاں تک تھے تو یہاں تک ہو گئے. آپ کہہ سکتے ہیں ٹینڈ کرانے میں کیا جا رہا تھا؟ ٹینڈ کرانے میں یہ جا رہا تھا کہ لوگ ٹینڈ کو ضروری سمجھنا شروع کر دیا لوگوں نے. ورنہ مجھے ٹینڈ ہونے سے کوئی تکلیف نہیں ہے, کیونکہ میں نے پہلی دفعہ جب حج کیا تو ٹینڈ کرائی میں نے. اس کے بعد میں نے عمرہ کیا تو قصر کا مطلب 1 انچ بال. تو بہت لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ کیسا حج ہے, آپ نے ٹینڈ نہیں کرائی. میں نے کہا اب میں قصر ہی کراؤں گا, کہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جب اللہ نے اجازت دی ہے قصر کی تو آپ کو کیا ہوا؟ ہاں حلق میں 3 گنا ثواب زیادہ ہے, اس میں تو 2 رائے نہیں ہے, حلق میں ثواب زیادہ ہے. لیکن اللہ نے جب آپشن دے دیا کہ چاہو قصر کراؤ چاہو حلق کراؤ, تو ثواب تو پھر اس آدمی کا معاملہ ہے نا. اس میں دوسرے کو کیوں ہو رہا ہے کہ بھئی یہ کیوں نہیں؟ پھر مجھے خیال ہوا کہ یار یہ جو ایک چیز جو لازم نہیں ہے اس کو لوگ لازم سمجھ رہے ہیں نا, اس کی بھی نفی ضروری ہے. یہاں آنے کے بعد میں نے سوچا میں ٹینڈ کرا دوں. پھر میں نے کہا یار اب وہ لک بھی نہیں آئے گا, ثواب تو ملے گا ہی نہیں. اور وہ حج کی ٹینڈ الگ ہی ہوتی ہے, اس کا الگ ہی نور ہوتا ہے. اب دوبارہ عمرے پہ گئے تو ٹینڈ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیں گے انشاءاللہ. نہیں بھی کیا تو یہ آپ کا میٹر نہیں ہے, میرا ذاتی مسئلہ ہے. کیا خیال ہے؟ خیر بات کو سمیٹوں جلدی سے. تو کیسے کام کرائے جا رہے ہیں بھائی؟ رمی, پھر ٹینڈ کرا دو. اس کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ طواف زیارت, جو حج کا طواف ہے وہ بقرعید کے 3 دنوں میں ہی کرنا ہے. اے اللہ اتنا رش ہے, 3 دن کے علاوہ کچھ حکم دے دے. اللہ نے کہا نہیں, میں اسلام کی شوکت پوری دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں. اگر بقرعید کے یہ 3 دن عظیم دن ہے, ایام نہر ہے, قربانی کے دن ہے, عید کے دن ہے. حج کا جو طواف ہے وہ عید کے دنوں میں ہی ہوگا, عید کے دنوں کے علاوہ نہیں ہوگا. کیوں؟ عید کا دن ہے, مسلمانوں کی عظمت, شوکت, طاقت. تو 30-40 لاکھ کا مجمع 3 دن کے اندر جب بیت اللہ کا طواف کرے گا, اور اتنا رش اسلام کے بارے میں دنیا دیکھے گی کہ اسلام زندہ ہے. 1400 سال کے بعد بھی پوری چمک دھمک کے ساتھ اسلام کیا ہے؟ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دے رہا ہے. دنیا دیکھتی ہے یہ مناظر. ایسے چیونٹیوں کی طرح اور شہد کی مکھیوں کی طرح لوگ بیت اللہ سے چمٹے ہوئے ہوتے ان 3 دنوں میں. یہ حج کا اصل طواف یہ والا ہے حج کا, جس کے لیے بیت اللہ کو بنایا گیا, جس میں قرآن میں آتا ہے نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, لوگوں پر لازم ہے کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا طواف کریں. تو یہ والا طواف ہے وہ جس کو حج کا رکن کہا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا 3 دن کے اندر. اور کمال یہ کہ اللہ نے ایسا لازم قرار دے دیا کہ اللہ نے کہا کہ اس کے بغیر
آپ کی بیوی آپ پر حلال نہیں ہوگی. عورت اگر یہ طواف نہ کرے تو وہ شوہر پہ حلال نہیں, شوہر یہ طواف نہ کرے تو بیوی حلال نہیں اس پر. دونوں ایک دوسرے پر حرام جب تک دونوں طواف نہ کر لیں, کیونکہ اس کا خطرہ تھا کہ پتلی گلی سے نکل نہ لے لوگ کہ یار بہت رش ہے بھائی, بہت رش ہے, ہم سے نہیں, اور اگلے سال آ کے ہم قضا کر لیں گے, جیسے ہوتا ہے نا قضا پڑھ لیں. اللہ نے کہا قضا نہیں پڑھ سکتے, قضا نہیں کر سکتے, اس کو ابھی کرنا پڑے گا. تو یہ سارے کام ہم سے کرائے جا رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جب اللہ کو اللہ, رسول کا رسول مان لیا تو اب اس کے آرڈر کو کیا کرنا ہے, فالو کرنا ہے اس کے آرڈر. جنتیوں کو اللہ جنت میں داخل کرتے ہوئے بتا دیں گے بھائی اب ہمیشہ رہنا ہے یہاں. کیا خوشی کا دن ہوگا آپ سوچئے. لہم ما یشاؤون فیہا, ان کے لیے اس جنت میں جو وہ چاہیں گے ملے گا. ولدینا مزید, اور اللہ کہیں گے ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے. یہ اور بہت کچھ سے کیا مراد ہے؟ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس سے مراد ہے اللہ کا دیدار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ ان سے کہیں گے کہ کیا میں تمہیں مزید ایک نعمت نہ دوں؟ تو وہ کہیں گے الم تبیض وجوہنا, اے اللہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا, ہمیں سب کچھ دے دیا, مزید کیا ہے تیرے پاس. یعنی جنتی خیال کریں گے کہ اس جنت میں اور کچھ مزید کا بھی کوئی یعنی چانس ہے, کوئی گنجائش ہے مزید کی بھی. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ہوٹل میں گئے اور آپ کے پاس 20 قسم کے کھانے لا کے رکھ دیے ہوں, تو وہ آ کے ہوٹل والا آپ سے کہہ رہا ہو کہ اور بھی کچھ چاہیے, تو آپ کہیں گے بھائی ابھی مزید کا بھی کوئی گنجائش ہے. تو جنت میں ہر نعمت دیکھیں گے تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ ان جنتیوں سے کہیں گے مزید بھی تمہیں کچھ چاہیے, میرے پاس مزید بھی ہے. وہ کہیں گے بھائی اے اللہ سب کچھ تو مل گیا. پھر اللہ تعالیٰ اپنے اور بندوں کے درمیان حجاب کو ہٹا دیں گے اور لوگ اللہ کی زیارت کریں گے جو جنتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زیارت میں ایسا محو ہوں گے کہ جنت کی بھی ہر نعمت کو وہ بھول جائیں گے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, اللہ فرماتے ہیں کتنی ہی بستیاں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دی. ہم اشد منہم بطشا, جو ان سے بھی زیادہ پکڑ میں سخت تھی, بڑی طاقتور قومیں تھیں. یہ تو ان کی عسکری قوت تھی. فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ, اب ان کی معاشی قوت کیا تھی, وہ گھس گئے تھے شہروں میں. یعنی ترقی کرتے کرتے سفر تجارت کے شہروں میں گھس گئے تھے, یعنی بہت سارے شہروں میں ان کے سفر تھے, تجارتی سفر. لیکن کیا ہوا, حل من محیص, کیا ہوا کوئی بچانے والا, کوئی پناہ گاہ. محیص کا مطلب پناہ گاہ, کوئی ملی ان کو پناہ گاہ, تھی کوئی پناہ گاہ. تو تجارت کرتے تھے دنیا میں, دوسرے ملکوں میں جا کے ارب پتی بن گئے تھے, کیا کوئی پناہ ملی ان کو؟ ان فی ذلک لذکری, بے شک اس بات پہ نصیحت ہے, لمن کان لہ قلب, ہر اس شخص کے لیے جس کے سینے میں دل ہو. او القى السمع, یا اس نے اپنی سماعت کو ہمارے سامنے ڈال دیا, وہو شہید, اور وہ حاضر بھی ہو, نہیں دل سے حاضر ہو. میں نے ترجمے میں اس کی تفسیر یہ بتائی تھی کہ یا او جو ہے یہاں بل کے معنی میں ہے, لیکن ایک دوسری تفسیر ہے جس کو حضرت حکیم الامہ نے اختیار کیا ہے, مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ نے. وہ تفسیر کیا ہے کہ لمن کان لہ قلب, کہ ان باتوں میں یعنی قرآن میں یا سورہ قاف میں جو آیتیں اللہ نے بیان کی ہیں ان میں نصیحت ہے. لمن کان لہ قلب, ہر اس شخص کے لیے جس کے سینے میں دل ہے, یا دل نہ بھی ہو, یعنی دل کا مطلب دل کی مکمل توجہ نہ بھی ہو, تو کم از کم اتنا کر لے کہ اپنی سماعت کو ہماری طرف متوجہ کر لے اور دل کو حاضر رکھنے کی کوشش کرے. یعنی مکمل دل سے بھی نہ سنے, نہ صرف اوپر اوپر سے آیتیں سن لے تھوڑی سی توجہ کے ساتھ, تو بھی اثر کر جائیں گی آیتیں اس کے اوپر. یعنی ان آیتوں میں اتنی طاقت ہے. جو بالکل ہی ضدی ہٹ دھرم ہے, جن کے سینوں پہ دلوں پہ مور لگ چکی ہے, ان پر اثر نہیں ہوگا, یعنی ان پر ہماری آیتوں کا اثر نہیں ہوگا. جو تھوڑی بھی توجہ کے ساتھ سن رہا ہے اور اس کے دل میں عناد نہیں ہے, یعنی وہ اس نے یہ تہیہ نہیں کر رکھا کہ میں نے اللہ پر ایمان ہی نہیں لانا ہے, تو ایسے شخص کو بھی نصیحت اثر کرے گی جو تھوڑی سی توجہ دے. یعنی جس کے لمن کان لہ قلب کا مطلب جس کے سینے میں دل ہے, دل تو ہر ایک کے سینے میں ہوتا ہے, یہ کنایا ہے کہ جو مکمل دل کے ساتھ سنے اس پر بھی اثر ہوگا, اور جو مکمل دل کے ساتھ نہ بھی سنے, بس وہ ہماری محفل میں حاضر ہو, تھوڑا سا دل متوجہ کرے اور سماعت کو ہماری طرف ڈال دے, یعنی کانوں سے آیتیں گزر بھی جائیں تو بھی اثر کر جاتی ہیں. ایسے ہی ہے بہت سے حضرات اسی طرح مسلمان ہوئے کہ کہیں سے گزر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ان کے کان میں پڑی تو ایک دم ٹھہر گئے وہ, اور ایسا متاثر ہوئے. تو چلتی پھرتی بھی نصیحت بہت دفعہ اثر کر جاتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہماری آیتوں میں طاقت ہے. تو اس سے مراد یہ ہے
کہ جن لوگوں پر ہماری آیتوں کا اثر نہیں ہو رہا وہ انتہائی درجے کے ضدی اور انتہائی درجے کے ہٹ دھرم ہیں، وہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہدایت حاصل نہیں کرنی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ۔ اب جس مضمون سے اللہ نے ان آیتوں کو شروع کیا تھا نا سورہ قاف کو، کہ ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، اسی مضمون پہ اللہ ختم کر رہے ہیں کہ ہماری طاقت یہ ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ 6 دنوں کی تفصیل میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں تھکاوٹ نے ذرا بھی نہیں چھوا۔ بس اے نبی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرت ثابت ہو گئی، اللہ بہت طاقتور ہے۔ تو اب آپ کو ان کی باتوں میں غم نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ طاقتور ہے وہ مردوں کو زندہ بھی کر دے گا، آپ کی مدد بھی کرے گا، لہذا ان کی جو بیہودہ باتیں ہیں نا جس سے سورہ قاف کو ہم نے شروع کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہم میں سے کیسے کسی کو پیغمبر بنا لیا اور اللہ دوبارہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو فصبر، آپ ان کی باتوں پہ صبر کیجئے، ما یقولون، جو کچھ یہ کہہ رہے اس پہ صبر کیجئے، لیکن صبر ملتا ہے عبادت سے، نماز سے، تسبیحات سے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی پاکی کے ساتھ، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرنی ہے، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، طلوع شمس سے پہلے بھی اور غروب شمس سے پہلے بھی۔ اس میں فجر کی نماز بھی آ گئی، عصر کی نماز بھی آ گئی، یعنی مطلق تسبیح مراد ہے، لیکن اس میں نمازیں بھی خود بخود داخل ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے حصوں میں بھی اللہ کی عبادت کیجیے، فَسَبِّحْ، اس کی تسبیح بیان کیجیے۔ نماز کو بھی حدیث میں تسبیح سے تعبیر کیا گیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نماز پڑھ رہی تھی تو انہوں نے اس کو تسبیح سے تعبیر کیا۔ تو خود تسبیح میں نماز، یعنی جب ہم کہتے ہیں نا سبح، تو حدیث میں سبح کا لفظ نماز کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بہرحال آیتیں مطلق ہیں، نماز بھی اس میں داخل ہے اور ہر طرح کی اللہ کی حمد و ثنا۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی، یعنی نماز کے بعد بھی اللہ کی حمد و ثنا کیجیے۔ تبھی ہم نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ، اور جس دن پکارنے والا پکارے گا اس کی طرف کان لگا کے دھیان دیجئے۔ یہ کنایا ہے، مطلب یہ کہ قیامت کا انتظار کیجئے، اصل فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، اور یہ پکارنے والا بہت قریب سے پکارے گا، یعنی ہر ایک کو ایسا لگے گا جیسے میرے قریب کھڑے ہو کر سور پکارا جا رہا ہے، سور میں پھونکا جا رہا ہے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن حق کے ساتھ یہ لوگ اس پکار کو سنیں گے۔ ذالک یوم الخروج، یہ مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا، سب نکل آئیں گے قبروں سے۔ انا نحن نحیی ونمیت، بے شک ہم ہی نے زندہ کیا تمہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں۔ وإلینا المصیر، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، یعنی ہم نے جب زندہ کر لیا، اس پہ تمہیں تعجب نہیں ہو رہا کہ ہم پیدا کیسے ہو گئے، پھر ہم تمہیں موت دے دیتے ہیں، اس پہ تعجب نہیں ہو رہا، تعجب ہو رہا ہے کہ ہماری طرف لوٹ کے کیسے آؤ گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا 2 پروسیس تو دیکھ لیے، وإلینا المصیر، لوٹ کے ہماری طرف آنا ہے، یہ بھی دیکھ لو گے۔ یہ کب ہوگا؟ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان سے پھٹے گی اس طرح کہ یہ دوڑ رہے ہوں گے میدان حشر کی طرف۔ ذالک حشر، یہ ایک حشر ہوگا، ان لوگوں کو جمع کرنا ہوگا، اور یہ علینا یسیر، ہم پہ بہت آسان ہے، یہ حشر جو ہے یہ ہم پہ بہت آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، نبی کو تسلی دی جا رہی ہے آخری آیت میں، اے نبی ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو یہ کر رہے ہیں، یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر جبار نہیں ہیں، یعنی زبردستی نہیں کر سکتے آپ۔ تو نبی کو بھی تسلی ہے کہ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، بس آپ پہنچاتے رہیے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ فذکر بالقرآن، آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے، من، ہر اس شخص کو، یا خوف وعید، جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کے پاس جو قرآن تھا اس پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ حضرت فرماتے تھے قرآن مجید کے ٹائٹل پہ نا یہ مجھے سب سے زیادہ جو آیت پسند ہے، یعنی جو حضرت کی خواہش تھی کہ قرآن کے ٹائٹل پہ جو آیت ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یعنی ایسے قرآن پہ باہر لکھا ہوا ہونا چاہیے، تاکہ جب ہم قرآن کی تلاوت شروع کریں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ بھائی اس سے اللہ نے کہہ دیا کہ ڈرائیں اس شخص کو، نصیحت کیجیے اس شخص کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ تو ڈرنے والے لوگوں پر اثر ہوگا، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں ان پر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو کھلاتا ہی ہے اللہ، کبھی بھوکا رہ لیے تو کیا ہو گیا یار، یہ تو ان لوگ کے ایشو میں غیر مسلموں کے، کیونکہ یہ آئے دنیا میں عیاشی کرنے کے لیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی انسان پیدا ہو،
मुसलमान पैदा हो, ये ज्यादा अहम बात है कि जिंदगी की नेमत मिले। ये कायनात बनी इंसानों के लिए, जानवरों की नस्ल को कंट्रोल करने का हमें इजाजत है, क्योंकि हमारे मातहत हैं हम। नस्लों को कंट्रोल हमारी कौन कंट्रोल करेगा? अल्लाह। उस पे छोड़ दो, जितने उसने पैदा करने दो। जानवर हमारे गुलाम बनाए हैं, हम उनको करेंगे, हम पर नहीं होगा, हम पर अल्लाह है। अल्लाह जब कहेगा कि रोको तो रोक दो, अल्लाह कहेगा नहीं तो फिर नहीं है। तो अल्लाह ने नहीं ऐसा कुछ कहा कि रोको, अल्लाह ने बल्कि हमें इसके खिलाफ कहा। अल्लाह ने कहा वक़द्दर फ़ीहा अक़वाताहा, जमीन को जब मैंने बनाया तो मैंने जमीन में जितने इंसानों ने आना था उनकी जरूरतों की मैनेजमेंट पहले से कर ली थी। आप मुझे बताओ, आपने 10 आदमियों को घर में बुलाना हो तो दावत खाना कितनों का पकाते हो? 15 का। तो अल्लाह ने क़यामत तक जितने इंसान पैदा करने हैं ना, उनकी ज़रूरी वसाइल का पहले से इंतज़ाम कर लिया है। तो जितने पैदा करने हैं ना, उससे 1.5 गुना ज़्यादा का ही किया हुआ होगा अल्लाह ने। इसलिए ये बेवकूफ़ों की बातें हैं, वसाइल कम पड़ रहे हैं। कोई ना पानी दुनिया में कम हो रहा है, ना पेट्रोल कम हो रहा है। अगर पेट्रोल कम हो रहा है तो दूसरी टेक्नोलॉजी दरियाफ्त हो रही है, सोलर पे आ रहे हैं लोग। एक टेक्नोलॉजी ख़त्म होती है, उससे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी उसकी कमी पूरी कर देती। ऐसे ऐसे लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया है, गांव देहातों में करोड़पति बन गए हैं जब से यूट्यूब आया है। सिर्फ खाने अंडे बनाने, अंडे उबालने की तरकीब में डालना शुरू कर दी उन्होंने। गंजे के सर पे बाल कैसे आए, तेल बना के डाल दिया, चाहे बाल आए ना आए, उसके बाद पैसे आ गए। यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह कहते हैं वहां से रोजी दूंगा जहां से किसी का गुमान भी नहीं होगा, तसव्वुर भी नहीं होगा, वहां से रोजी दूंगा। कोई सोच सकता था? कहां से पैसा आता है भाई? कोई पता नहीं है। ये छोड़ दो अल्लाह पे, खिलाने वाला भी अल्लाह, पिलाने वाला भी अल्लाह। तो ये लोग तो मानते नहीं अल्लाह को, तो इनको करने दो। इन्होंने अपने पांव पे, अब जर्मनी इतना परेशान है, फ्रांस इतना परेशान है, नॉर्वे इतना, 20 लाख रुपए नॉर्वे में एक बच्चे को, पाकिस्तानी 20 लाख, आज से 4-5 साल पहले। नॉर्वे कहता है कि एक बच्चा पैदा करो, कितने पैसे मिलेंगे? इंडिया 40,000 दे रहा है। नीचे लोगों ने लिखे हुए हैं, अबे 40,000 में बच्चे पालेंगे क्या? 40,000 में बच्चों को पढ़ाएंगे हम? पागल समझा हुआ है गवर्नमेंट ने हमें। इंडिया कहेगा मैं 40 लाख तो देने से रहा, यही कहेगा ना। नॉर्वे में 5 साल पहले 20 लाख, इसका मतलब आजकल पाकिस्तानी 30 लाख। एक बच्चा पैदा करो, नॉर्वे कहते हैं 30 लाख दूंगा। ऐसा ना हो आप सब नॉर्वे पहुंच जाएं। वो कहते हैं वहां के नेशनल, वो कह रहे हैं हमने अपनी कौम को बढ़ाना है, दूसरों की कौमों को नहीं। कह रहे हैं हमारी कौम, उनकी कौम कह रही है तू 30 लाख नहीं 30 करोड़ भी देगा, हम नहीं पैदा करेंगे। क्योंकि औरतों को जब एक दफा ये बता दिया जाए ना, बच्चा पैदा करना तुम्हारी सेहत के लिए नुकसानदेह, एक अजाब है, फिर वो नहीं आती इस पे। अब उनका दिमाग खराब हो चुका है, कहेंगे हमें नहीं चाहिए, 30 करोड़ भी दे दो, नहीं चाहिए। इसलिए कुरान ने औरत को पहले से ही बता दिया, यहबु लिमन यशाउ, ये औलाद नेमत है, ये अजाब नहीं है। नेमत तो जितनी ज्यादा हो अच्छा है, क्या ख्याल है? तो हमारी जो मुसलमान औरत को तो ये बताया भाई ये तो अल्लाह की नेमत है, तुम्हारी खुशियां हैं। खुदा की कसम, औरत के लिए बच्चे से बड़ी कायनात में कोई नेमत नहीं। अपनी बीवी को देखा करो, अपने बच्चों को देख के कैसे खुश होती है। वो तुम्हें भी लिफ्ट इसलिए करा रही है कि उसके बच्चे के बाप हो तुम। हमारी जो थोड़ी सी इज्जत घरों में हो रही है ना, इस चक्कर में हो रही है। हम लोग अपने बेगमों के बच्चों के क्या हैं? बाप हैं। नहीं होते ना तो देखते हमारा हशर क्या होता। कालिया आगे चलो, ज्यादा हो गई, आगे चलते हैं मेरे भाई। यूट्यूब पर नर्सरी के बच्चे कार्टून के साथ यूएम बनाना चाह रहा हूँ। क्या है भाई? पोयम बनाना चाह रहा हूँ। नर्सरी के बच्चों के लिए कार्टून के साथ पोयम बना लें यार, इसमें कोई हर्ज नहीं। मुफ्ती साहब में शादी तो बच्चे वसाइल की कमी है, अपनी शादी की जरूरत है। मैं बहुत डिप्रेशन में। बात इनकी ये है कि गरीब आदमी है, दूसरी शादी करना चाहते हैं, ना घर देने के लिए बीवी को, ना खर्चे देने के लिए कुछ भी नहीं है बेचारे के पास, सिर्फ जज्बे और उमंगे। आप मशवरा दीजिए मैं क्या करूं? आप दूसरी शादी करें, लेकिन कोई रिश्ता देगा नहीं आपको। भाई इस्लाम में हर एक के लिए दावत है, गरीब को भी हुक्म है करो भाई, तुम कर सकते हो तो कर लो, लेकिन सवाल पैदा होता है आपको देगा कौन? बस ये है। तो आप करें, आप 4 करें, लेकिन मसला सबसे